میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لو، اس لیے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر کثرت سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا حال سماچار پوچھنے والا نہ ہوگا، جب کوئی کسی کا ہاتھ بٹانے والا نہ ہوگا، جب کوئی کسی کا یارو مددگار نہ ہوگا، اب چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست ناز سے جام کوثر نصیب ہو، تو آقا فرماتے ہیں جو میدان محشر میں میری قربت چاہتا ہے، میری شفاعت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے۔ سارا مجمع مچل کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک نصب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، پارٹی بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اب جب قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ بولیے آپ بھی، کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب قرآن مجید سے پوچھیں اے کتاب، اللہ کی مقدس قرآن کتاب ہے تو اللہ کی، اللہ کا فرمان تجھ میں درج ہے، اللہ تعالیٰ تجھے حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ توجہ رکھیے گا، بڑی پیاری بات یاد آ گئی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، بھوت اور آپ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں قرآن مجید کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کی جتنی برکتیں ہیں وہ سب سورہ فاتحہ میں ہے، بولیے سبحان اللہ، اور جتنی سورہ فاتحہ کی برکتیں ہیں وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اس میں جتنی فضیلتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں ہے، اور اس کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ بے کے نقطے میں ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ نقطہ میں ہوں۔ تو اب اگر یہ کہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اب قرآن میں ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، بزرگوں کا ذکر بھی ہے، ولیوں کی ولایت بھی ہے، شہیدوں کی شہادت بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، سجدے اور عبادت بھی ہے۔ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، جب قرآن مضبوطی سے پکڑو گے تو نماز بھی نہ جائے گی، روزہ بھی نہ جائے گا، حج بھی نہ چھوٹے گا، والدین کی خدمت ہوگی، علماء سے محبت ہوگی، بزرگوں سے نسبت ہوگی۔ لہٰذا یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا آج کے دور میں وقت نظر نہیں آتا۔ انسان صبح کو سورج نہیں نکلتا، بندہ گھر سے نکل جاتا ہے، سورج پہلے ڈوب جاتا ہے، بندہ بعد میں گھر پہنچتا ہے۔ پوچھو ان سے سورج نکلنے سے پہلے تو گھر سے نکلا تھا، سورج کے غروب ہونے کے بعد تو گھر آیا ہے، یہ پورے گھنٹے جو گھر سے باہر تھا تو نے اس باہر والے گھنٹوں میں وقتوں میں کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کتنے کلمے پڑھے ہیں، کتنا درود پڑھا ہے، کتنا مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہے گا فرصت ہی نہیں ملتی، کبھی یہ قلم چلانا، کبھی وہ بوجھ اٹھانا، کبھی اس کھیت پہ جانا، کبھی اس گاڑی کا حساب لینا۔ ارے بھائی تم کتنے ہی حساب لگا لو، ایک وقت آئے گا جو قرآن کہتا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، تم نے دنیا کی جتنی زندگی گزاری ہے اس کے پل پل کا بھی حساب دینا پڑے گا۔
آج ہمارے اس دور پرفتن کا عالم یہ ہے، 10 روپے کا اخبار، 10 روپے کا اخبار، 5 روپے کا اخبار، وہ بھی خاص کر دینک بھاسکر لوگ دکانوں میں منگاتے ہیں، آفس میں منگاتے ہیں، گھر میں منگاتے ہیں۔ ایک دن چھٹی ہو گئی، اخبار نہیں آیا تو دوسرے دن کمپلینٹ کریں گے، بھائی میں پیسے نہیں دوں گا، آپ اخبار نہیں۔ مجھے بتائیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ محفل دنیا دار کی نہیں ہے جو میں دنیا داروں کا تذکرہ کروں۔ اب وہ زمانہ وہ دور نہیں رہا کہ لچھے دار تقریر سنا کر قوم کو گدگدا دو۔ اب وقت آیا ہے مسلمانوں، عملی جامہ پہنو، عمل کی طرف لوٹو، حرام سے بچو، حلال کو گلے لگاؤ، اچھوں کی صحبت میں رہو، ماں باپ کی عزت کرو، بزرگوں کی دعائیں لو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ